السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا احمد عیسیٰ نامی شخص کے بارے میں۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا یہ شخص کون ہے، اس نے کہاں سے تعلیم حاصل کی اور کہاں کا رہائشی تھا، اس کو کس نے پڑھایا اور اس کی اسکول کی تعلیم کتنی ہے، اور اس کے علاوہ بہت کچھ۔ تو دیکھتے رہیے ویڈیو کو لاسٹ تک۔ ابھی مسلمان آسیہ کی رہائی کے دکھ اور درد کو، اس کے غم کو سہ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک اور شخص نمودار ہو گیا جس نے اپنا تعارف احمد عیسیٰ کے نام سے کیا۔ دراصل اس کا نام احمد عیسیٰ نہیں بلکہ اس کا نام ہے عدنان نذیر، اور یہ چناب نگر کھٹاونا کا رہائشی ہے۔ اور اس کے علاوہ آج سے تقریباً 10 سال قبل اس کے ساتھ چند لوگوں نے غلط حرکت کی جس کو بلاత్కాر کہا جاتا ہے، نازیبہ حرکات کی اس کے ساتھ۔ تو اس کے والد نے ان 6 لڑکوں کے گھر والوں کو دھمکیاں دی اور ان سے 8 لاکھ روپے بٹورے۔ اور اس کا والد کون تھا؟ تو اس کا والد گجرات کے اسٹیشن پر کلفی بھیجا کرتا تھا۔ جب اس نے 6 لاکھ روپے لیے، 8 لاکھ روپے لیے ان 6 بندوں سے، تو اس کے بعد اس نے اپنے چنچی رکشے کو 3 چنچی رکشے خریدے۔ تو وقت گزرتا گیا، 2 سال بعد اس کا بیٹا، وہی بیٹا جس نے اپنا نام احمد عیسیٰ رکھا ہے، اسپین چلا گیا، اور اسپین جا کر یہ ان کے ہتھے لگ گیا قادیانیوں کے، اور وہاں تعلیم حاصل کرتا رہا۔ وقت اپنا کایا پلٹتا رہا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ حضرت صاحب بھی بڑھتے رہے۔ تو اچانک اس کے والد کا انتقال ہوا، تو یہ شخص آیا والد کے لاش پر۔ مسجد کے امام صاحب نے اس کے والد کو کہا، اس کے والد کے بارے میں کہا کہ مجھے یقین نہیں کہ آیا یہ شخص مسلمان بھی ہے یا نہیں، تو اس لیے اس نے اس کے والد کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ اس نے اچانک 8 نومبر 2018 کو اسپین جانے کا ارادہ کر دیا۔ یہ شخص اسپین گیا اور اس نے جاتے ہی اس کتاب کی رونمائی کرائی اور یہ بتلایا کہ میں نعوذ باللہ آخری نبی ہوں اور احمد عیسیٰ میرا نام ہے۔ چونکہ محبان رسول اور عاشق رسول زندہ ہیں، اس کے علاقے کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ شخص تو جانا پہچانا لگ رہا ہے، وہ فوراً اس کے گھر کی طرف گئے۔ جب وہ اس کے گھر کی طرف گئے تو اس کے گھر میں سوائے اس کی والدہ اور اس کی بہن کے کوئی نہیں تھا۔ وہ لوگ پریشان ہوئے کہ یہاں مرد ذات نہیں ہے، عورت سے بات کرنے کا فائدہ نہیں، اور اسلام عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت قطعاً نہیں دیتا۔ خیر، یہ لوگ گئے لالا موسیٰ اس کے سسرال کے گھر۔ معلوم چلا کہ سسرال کے گھر جب گئے دیکھا تو بڑا تالا لگا ہوا تھا گھر پر۔ لوگوں سے پوچھ گچھ کے بعد پتہ چلا کہ اس کا جو دوسرا بھائی تھا، چھوٹا بھائی، اس نے اس کی بیوی کو اور اس کے بچوں کو 10 نومبر 2018 کو ملک پاکستان سے باہر بھیج دیا، خود اس کے ساتھ چلا گیا۔ اور یہ شخص باہر ملک گیا۔ محبان رسول اور عاشق رسول جن کے خون میں ایمانی جذبہ ہو اور اصل طاقت ہو، انہوں نے چھوڑنا نہیں تھا، اس کا پیچھا کرتے رہے۔ وہ لوگ امریکہ کے ایک شہر میڈائڈ پہنچ گئے جہاں پر یہ رہائشی تھا۔ اطلاع کے مطابق جب وہاں پر محبان رسول پہنچے تو یہ شخص وہاں سے بھی بھاگ چکا تھا۔ محبان رسول پتہ چلاتے رہے، بالآخر اس نتیجے پر پہنچے، آخری اطلاع کے مطابق یہ شخص ناروے کے ایک مقام میں موجود ہے اور قادیانیوں کے ہاتھ میں موجود ہے۔ اس کی تعلیم کے بارے میں اس کے محلے کے لوگوں سے
معلوم چلا ہے کہ اس شخص نے صرف میٹرک تک ہی تعلیم کی ہے۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ اتنی بڑی کتاب 7 جلدوں میں کہاں سے آئی؟ تو جواب ملتا ہے کہ یہ کتاب بھی قادیانیوں نے لکھی ہے اور اس کو آگے بڑھایا ہے، ذریعہ بنایا۔ 2 دن قبل میں نے دیکھا کہ اس نے ایک اور ویڈیو اپلوڈ کی جس میں اس نے کہا کہ میں نعوذ باللہ آپ کا رب آپ سے مخاطب ہوں۔ نعوذ باللہ۔ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، تھوڑی سی مشہوری کی خاطر، اسلام اور مسلمانوں کی دل آزاری کے لیے ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ان کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ قادیانیوں کا ہے۔ تو اپیل صرف اتنی ہے کہ قادیانیوں کی جتنی بھی خوراک کی چیزیں ہیں اس کی لین دین بند کر دی جائے اور عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیں۔